أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون صدق الله العظيم. سورۃ الانبیاء کی 2 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: اور جس بستی کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ دنیا میں لوٹ کر آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے چلے آئیں گے. جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. سامنے مشرکین مکہ ہے، اسلام دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے، مشرکین کی دشمنی عروج پر ہے. اس صورت شریفہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ کے کچھ نمونے بیان فرما کر سمجھایا. اس کے بعد مسلسل 16 نبیوں کے واقعات مختصراً اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بیان فرمائے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان واقعات میں غور و فکر کرو گے تو معلوم ہوگا کہ جنہوں نے اللہ اور ان کے نبیوں کو مانا ہے وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوئی، اور جنہوں نے انکار کیا، مخالفت کی، وہ دنیا میں بھی نقصان میں مبتلا ہوئے، اور آخرت کا نقصان تو اپنی جگہ ہے ہی. 16 نبیوں کا تذکرہ پورا ہونے کے بعد قیامت کی طرف، آخرت کی زندگی کی طرف واپس کلام کا رخ موڑا گیا، پھیرا گیا، اور مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اچھے اعمال کرو گے تو وہاں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیکی کا اور گناہ کا ثواب یا عذاب آپ کو ملے گا. اب مشرکین مکہ میں سے بعض لوگوں کا ایک سوال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آج تک کئی برسوں سے اتنے لوگ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، ایک بندہ بھی آج تک ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ میں پہلے مر گیا تھا اب واپس زندہ ہوا. تو یہ مر کر زندہ ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے تو کوئی سیمپل چاہیے کہ فلاں مر گیا تھا پھر زندہ ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارا قانون یہ ہے، عادت اللہ یہ ہے کہ جس کسی کو ہم مارتے ہیں، موت دیتے ہیں، یا کسی قوم کو، بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں، وہ قیامت تک واپس نہیں آ سکتے. یہ ہمارا قانون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہو، اللہ نے موت دی ہو، پھر کوئی واپس آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے. پھر مسئلہ آئے گا کہ قیامت، چونکہ مشرکین مکہ تو قیامت کو ہی نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کی کچھ نشانیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے. اب یہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ تقریباً 10 سال پہلے ہم نے سورہ کہف کی تفسیر یہاں سنی تھی، رمضان میں عصر کے بعد. اس میں آخری جو رکوع ہے سورہ کہف کی 16ویں سپارے میں 5 پیج ہیں سورہ کہف کے، اس میں ذوالقرنین بادشاہ کا جو واقعہ بیان کیا گیا تھا اس میں اس کا ذکر آیا تھا مختصراً. چونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ 8 دن پہلے کی بات یاد نہیں رہتی، تو پھر 8-10 سال بعد پہلے کی جو بات تھی وہ تو کیسے یاد ہوگی. ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی حکومت ان کو عطا فرمائی تھی.
یہ تاریخ لکھنے والے جو ہیں مورخین، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ وہی بادشاہ جس کو ہم سکندر کہتے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، اختلاف ہے۔ انہوں نے 3 سفر کیے تھے، لمبے سفر، ایک مشرق کا جدھر سے سورج نکلتا ہے، ایک مغرب کا جدھر سورج ڈوبتا ہے، اور ایک یہ تیسرا ایک قوم کی طرف سفر جس قوم کا پالا پڑتا تھا یاجوج و ماجوج سے۔ بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی مغرب کی طرف کا سفر تھا اور اسی طرف کوئی علاقہ تھا جہاں یہ قوم ان کو ملی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتر دشا میں شمال کی طرف سفر کیا تھا، وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بہرحال واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ذوالقرنین بادشاہ کے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت کا مالک بنایا تھا، انہوں نے سفر کیا، ایک قوم کے پاس پہنچے تو قوم والوں نے کہا، وہ جو بولتے تھے قوم کی جو لینگویج تھی وہ ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور یہ جو بولتے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ علاقہ بدل جاتا ہے، زبان چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے سعودی وغیرہ حج عمرہ کے لیے جانا ہوتا ہے تو آدمی اپنے حساب سے عربی بولتا ہے، سامنے والے کو سمجھ پڑے کہ نہیں پڑے۔ تو کسی بھی طرح قرآن نے بھی اس کو نقل کیا ہے، لا یکادون یفقہون قولا، کہ بات چیت تو کر رہے تھے لیکن لینگویج سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن کسی طرح اشاروں سے یا کسی طرح سمجھایا۔ قوم نے کیا سمجھایا ذوالقرنین بادشاہ کو کہ دیکھو یہ جو 2 پہاڑ ہیں اس کے بیچ میں جو راستہ جاتا ہے تو پہاڑ کی اس جانب ایک قوم رہتی ہے بڑی تعداد میں، ان کی سنکھیا بہت زیادہ ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، کبھی بھی ہم پر دھاوا بول دیتے ہیں اور ہماری کھیتی باڑی سب لوٹ کر چلے جاتے ہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں، اور کبھی بھی آپ دھمکتے ہیں ہمارے پاس اور ہم کو حیران کرتے ہیں۔ آپ ایک کام کرو، ذوالقرنین سے قوم نے کہا کہ کیا کام کریں گے کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، پیسے دیں گے۔ ان کا ایک ہی راستہ ہے 2 پہاڑوں کے بیچ کا، باقی پورا علاقہ پہاڑی علاقہ تھا، تو اس پہاڑ کے اوپر سے آنا ان کے لیے مشکل ہے، یہ رستے سے وہ آرام سے آتے ہیں، ہم آپ کو پیسے دیں گے، ٹیکس دیں گے، آپ بیچ میں ایک دیوار بنا دو، اور ایسی مضبوط دیوار کہ وہ ہم تک پہنچ نہ پائے۔ اب آج کے نیتا جی ہوتے تو ان کے پاس تو کمانے کا شاندار موقع تھا کہ دیکھو مضبوط دیوار چاہیے نا تم کو، امبوجا سیمنٹ والی، تو آپ کو چندہ زیادہ دینا پڑے گا، پھاڑا زیادہ دینا پڑے گا۔ لیکن ذوالقرنین بادشاہ نے کیا کہا کہ دیکھو تم جو ٹیکس دینے کی بات کرتے ہو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، چونکہ اللہ والے تھے، اللہ نے بہت دیا ہے، تم خالی میری مدد کرو کام کاج میں، فزیکلی میری مدد کرو، پیسے نہیں چاہیے۔ کام کاج شروع ہوا، وہ دیوار کیسے بنائی، کہا کہ مجھے لوکھن کے، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر دو، جتنے لمبے لمبے ہو سکتے ہو لوہے کے ٹکڑے لا کر مجھے دو۔ بادشاہ بذات خود وہاں موجود ہے اور لوہے کے ٹکڑوں کو بچھایا گیا جیسے اینٹیں بچھائی جاتی ہیں، اوپر اوپر کرتے 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 دونوں پہاڑ کی جو اونچائی تھی نا اتنی بڑی دیوار ہوئی اور چوڑی، ایسا نہیں کہ لوکھن کا ایک ایک پاٹا لیا اور اوپر رکھ دیا، ایسے دیوار نہیں بنتی، لوہے کی چوڑی دیوار بنائی، اور کہا کہ اب لوہے کو جلاؤ، برابر جلاؤ۔ اب لوہے کو جب بہت زیادہ جلایا جاتا ہے تو وہ لال ہو جاتا ہے، پھر اس کو جیسا آکار دینا ہو، جیسا والنا ہو والتے ہیں۔ جب برابر گرم ہو کے لوہا لال ہو گئے تو ذوالقرنین بادشاہ نے پھر کیا کیا، اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، تانبے کو بھی پگھلایا اور وہ دیوار کے اوپر ڈال دیا۔ اس تانبے نے ریتی اور سیمنٹ کا کام کیا، وہ لوہے کے جو پاٹے تھے وہ بالکل اتنی مضبوطی سے چپک گئے اور اتنی اونچی دیوار جتنی کہ دونوں پہاڑ کی اونچائی تھی قائم ہو گئی۔ پھر ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کے فضل سے دیوار بنا دی ہے، ھذا رحمۃ من ربی، دیکھو اللہ والے جو ہوتے ہیں کوئی بھی کمال اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، کہتے کہ یہ جو مضبوط دیوار قائم ہوئی وہ اللہ کے فضل سے ہوئی، اور یہ میری گارنٹی ہے، اتنے سال کی گارنٹی والی بات نہیں۔ کیا کہا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، وعدے کا دن آئے گا، اس دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی، یاد رکھنا، اس کی لائف ٹائم گارنٹی میں
نہیں لیتا. یہ واقعہ تھوڑا تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے سنی ہے جو بھی میں بتاؤں گا جو غلط ہے، اس لیے بتانا چاہتا ہوں. اچھا، یہ دیوار جو بنائی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور اللہ جب تک چاہے گا. یہاں جو ہے فیدا جا وعد ربی، جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا، اس سے بہت سارے لوگ سمجھتے کہ قیامت تک وہ دیوار رہے گی. وعدے کا دن تو وہی، لیکن بات یہ نہیں ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے. وہ تو بہت سارے علماء فرماتے ہیں سمجھو دیوار تو کب سے ٹوٹ گئی. سد سکندری جس کو کہتے ہیں، سکندر بادشاہ نے جو دیوار بنائی تھی یاجوج ماجوج کو روکنے کے واسطے، وہ کب سے ٹوٹ گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دیوار کا ٹوٹنا یہ قیامت کی نشانی ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی نشانی ہے. جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہ تو نشانی ہے قیامت کی، لیکن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی وہ قیامت کی نشانی، ایسی بات نہیں ہے. خیر، دیوار بنائی، ذوالقرنین بادشاہ پھر وہاں سے روانہ ہو گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے یاجوج ماجوج نکلیں گے. ہم نے کیا سن رکھا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، یہ سن رکھا ہے، اور چاٹ چاٹ کر شام ہوتے ہوتے بالکل پتلی ہو جاتی ہے دیوار. حالانکہ کس سے بنائی تھی؟ لوہا اور اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا. اب وہ قوم جنگجو تھی، جنگ میں بہت مہارت، اور تعداد یعنی بہت تعداد. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا، آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کتنی تعداد ہوگی. جب وہ چاٹ کر دیوار پتلی کر سکتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ بھائی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر، یا کوئی ان کے وہاں جدھر وہ رہتے ہیں ادھر درخت بھی ہیں تو کوئی سیڑھی وغیرہ بنا کر اوپر چڑھے، یا دیوار ٹوٹے اور سوراخ ہو جائے، ایسی کوئی کوشش کرے. چاٹنے کا کیا ہوگا؟ ہم نے یہ سنا ہے. اور ایک روایت میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ چاٹنے والی بات نہیں ہے، وہ روزانہ دیوار کو توڑتے ہیں یہاں تک کہ وہ دیوار بالکل پتلی ہو جاتی ہے، اور اتنی پتلی ہو جاتی ہے کہ قریب ہو جاتا ہے کہ وہ سورج کی کرنیں وہاں سے نظر آنے لگی، اتنی پتلی ہو جاتی ہے. لیکن پھر پرابلم کیا ہوتا ہے کہ رات کا وقت ہو جاتا ہے تو ان کا جو سردار ہے وہ ان کو یوں بتاتا ہے کہ چلو اب وقت ہو گیا، اب باقی کا کام کل کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ بولنا بھول جاتے ہیں. پھر ان دو روایتوں میں یہ بات ہے کہ جب قیامت آئے گی اس سے پہلے جب ان کو نکلنا ہوگا، اس دن جب چاٹ چاٹ کر دیوار بالکل پتلی ہو جائے گی یا توڑ توڑ کر دیوار بالکل پتلی بچی ہوگی، اس وقت ان کا سردار جو ہے وہ بولے گا کہ چلو اب یہ باقی کا کام انشاءاللہ کل کر لیں گے. اس دن انشاءاللہ وہ بولیں گے. یہ باتیں ہم نے سنی ہیں. اب جب انشاءاللہ بولیں گے، ابھی کیا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ بھول جاتے ہیں، جب دوسرے دن واپس وہ دیوار کے پاس آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے جیسی تھی ویسی ہو جاتی ہے. یہ ہم نے سنا ہے، چاہے چاٹ کر پتلی کی تھی یا توڑ کے کی تھی، لیکن جیسی ہوتی ویسی. لیکن جس دن انشاءاللہ بولیں گے اور دوسرے دن جب آئیں گے تو جیسی چھوڑ کے گئے تو ویسی ملے گی. تو چاٹ کر فٹافٹ جو بچی ہوگی وہ توڑ دیں گے، یا توڑتے توڑتے اس کو توڑ دیں گے جو بچی ہوگی، اور پھر وہ زمین میں پھیل جائیں گے. لیکن مفسرین خاص کر کے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ روایتیں من گڑت ہیں. مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سوال بہت اچھا قائم کیا کہ جب یہ موضوع من گڑت واقعات کہے جاتے ہیں تو ہماری کتابوں میں کیسے آئے؟ یہ ٹیکنیکلی بات سمجھیے کیسے آئے. کہتے ہیں کہ جو روایت ابھی بیان کی کہ دیوار کو توڑتے ہیں، وہ روایت بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹھک تھی کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کعب احبار ایک یہودی آدمی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، یہودی عالم تھے اور تورات کا بہت علم تھا ان کے پاس، وہ بعد میں مسلمان ہوئے. اب یہودیوں کی اوریجنل تورات میں یاجوج ماجوج کا تھوڑا ذکر ہے، اور پہلے تھا، آج ہوگا ہے. اب یہودیوں کی کیا عادت ہے کہ ایک بات میں دوسری 10-15 باتیں ملا کر اس کو بیان کرنا ہے، جیسے بعض مقررین کرتے ہیں.
تو انہوں نے اوریجنل جو باتیں تھی اس کے ساتھ یہ ساری باتیں چپکائی، ملائی، اس کا کھچڑا بنایا، اور یہ کعب احبار یہودی میں سے مسلمان ہوئے۔ تو مفتی حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کعب احبار نے جو یہودی ہونے کی حالت میں ان سے باتیں سنی تھی یہودیوں سے، وہ باتیں کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی تفریح کے طور پر مسلمانوں کو سناتے تھے، صحابہ کو اور تابعین کو۔ میں جب یہودی تھا تو یہودیوں میں ایسی ایسی بات مزہ کے لیے، تفریح کے لیے، اب مان لو اس مجمع میں سنائی، اب ابھی کوئی آدمی جوائنٹ ہوا جس کو شروع کی بات معلوم نہیں کہ کعب احبار یوں بھی بولے ہو کہ بھائی یہودیوں میں ایسی باتیں چل رہی ہیں، کسی نے آ کر بعد والی بات سنی اور وہ یوں سمجھا کہ کعب احبار یہ بات کہہ رہے ہیں، ابو ہریرہ یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن اوپر کا جو کنیکشن تھا شروع میں، جو وضاحت اور چوکھوٹ تھی وہ سننے میں آئی نہیں، اور سننے والے راوی نے پھر ابو ہریرہ کے نام سے اور کعب احبار کے نام سے وہ روایتیں بیان کر دی۔ کعب احبار تفریحاً بیان کرتے تھے اور کبھی کبھی بطور قصے کہانی کو بیان کرتے تھے کہ دیکھو ایسے بھی قصے اور واقعات یہودیوں میں چلتے ہیں، اور کبھی اس لیے بیان کرتے تھے صحابہ کے سامنے، تابعین کے سامنے کہ دیکھو ہم نے یہ بات سن رکھی ہے، اب یہ بات اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو اس کو رکھ لو، اور اگر اس کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو، چیک کرنے کے واسطے رکھتے تھے۔ لیکن جس آدمی کو پوری بات معلوم نہیں ہوتی تھی وہ اس بات کو اچک لیتا تھا۔ تو مفتی حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، وہ باتیں ابو ہریرہ سنتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نیت سے بیان کرتے تھے کہ دیکھو یہودیوں میں ایسے واقعات چل رہے تھے جو میں نے کعب احبار سے سنے، لیکن بعد والا جو راوی ہوتا تھا ابو ہریرہ کے بعد والا راوی، وہ یوں سمجھتا کہ ابو ہریرہ نے واقعہ بیان کیا تو انہوں نے حضور سے سنا ہوگا تو یہ تو حدیث ہو گئی، اب یہ بات چلی سیدھی حضور کی طرف منسوب ہو گئی تو حضور نے یوں فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال کچھ صحیح روایتیں بھی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، ہم اس کے اوپر تھوڑی نظر ڈال لیتے ہیں۔ دیکھو صحیح روایتوں میں کیا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے ایک خواب دیکھا تھا، تو جب بیدار ہوئے تو چہرہ مبارک پورا لال ہو گیا تھا، سرخ، اور زبان مبارک سے کلمات نکلے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عرب کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے یا ڈرنے کی بات ہے ان فتنوں سے جو قریب آ چکے۔ آگے فرمایا فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه وحلق 90، پھر حضور نے فرمایا کہ آج رات کو یاجوج اور ماجوج جس دیوار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس میں اتنا سوراخ ہو گیا، اور آپ نے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سے یہ حلقہ بنایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا۔ اب ایک عام آدمی ہو جس کی نظر دوسری حدیثوں پر نہ ہو یا علم نہ ہو، وہ کیا سمجھے گا، یہ تو حضور اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج نے اتنا سوراخ تو کر دیا ہے، اب سوراخ میں سے ایک ایک دو دو کر کے نکلے، اتنا بڑا کرنے میں کیا دیر لگے گی، اور اب تو 1450 سال گزر گئے۔ لیکن جس کی جو لائن ہوتی ہے مطلب وہ بیان کرے گا۔ محدثین نے اس کا مطلب بیان کیا کہ حضور نے یہ جو بیان فرمایا، یہ جو حلقہ بنا کر، اس کا مطلب حقیقت میں ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اتنا سوراخ دیوار کے اندر کر دیا، بلکہ حضور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عرب کی آزمائش کا دور بالکل قریب آ گیا، یوں سمجھو کہ یاجوج ماجوج اب نکلے کہ تب نکلے، ایسا بتانا چاہتے تھے، حقیقت میں اس وقت سوراخ نہیں ہوا تھا۔ تو ایک روایت یہ ہے۔ ایک اور روایت ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بلائیں گے، سب موجود ہوں گے، حضرت آدم سے کہیں گے کہ اپنی ذریت میں سے جہنم کی کھیپ نکالو، جہنمیوں کو الگ کرو اور جہنم کی طرف بھیجو، اور جنتیوں کو الگ کرو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اتنے سارے ہیں، کس حساب سے نکالیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 دوزخ میں ڈالنے ہیں، 1000 میں سے
999 दोज़ख में डालने हैं और सिर्फ एक जन्नत में डालना है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सहाबाए किराम के सामने बयान फरमाई तो सहाबाए किराम टेंशन में आ गए कि 1000 में से एक जन्नती तो किसका नंबर आएगा फिर। अपने हो तो अपना तो समझ इंशाअल्लाह, क्योंकि 5 वक्त का नमाजी, दाढ़ी भी है, जमात में भी जाता हूँ, बस तो हो रहे हैं इंशाअल्लाह, मैं मुफ्ती हूँ, इमाम हूँ। सहाबा टेंशन में आ गए। कब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके चेहरे देखे, कहा तुम डरो मत, टेंशन मत लो, वो जो 1000 होंगे ना, तुम्हारा तो एक ज होगा उसमें से, तुम में से एक ही दोज़ख है, बाकी जो 998 लाने के हैं ना, वो याजूज माजूज में से लाकर रख दिए जाएंगे। तो हमारा एक, उनके 998, तो उनकी संख्या कितनी होगी, तादाद कितनी होगी। इसलिए कुरान कहता है कि जब वो बाहर निकलेंगे तो ऐसे फैल जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे ढलान पर से नीचे फिसल रहे हो, सब तरफ से वो आएंगे और देखते देखते पूरी दुनिया में छा जाएंगे याजूज माजूज। एक और रिवायत है जिसके अंदर क़यामत की निशानियाँ बताई गई है, दज्जाल निकलेगा वो बताया गया, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा वो बतलाया गया है। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दज्जाल को कत्ल कर देंगे, कत्ल से फारिग होंगे, तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि देखो अब मैं एक ऐसी कौम लाने वाला हूँ दुनिया में जिसके मुकाबले की किसी में ताकत नहीं है, तो तुम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चढ़ जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि उस वक्त इतने ही मुसलमान होंगे जो कोहे तूर पर समा सके, नहीं, बाकी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान होंगे वो कोई किलों में, कोई महफूज जगह में चले जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। फिर अल्लाह ताला इनको इजाज़त देंगे और याजूज और माजूज जो निकलेंगे और ज़मीन पर ऐसे फैलेंगे, खेत आएगा तो खेत खाकर खलास कर देंगे, पानी का दरिया, तालाब, समंदर जो भी आएगा पानी भी पी जाएंगे और ऐसे अफरा तफरी दुनिया में मचाएंगे और देखते ही देखते। हत्ता कि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुहैरा तबरिया ये झील की तरह है या समंदर, नदी समझ लो, वहाँ से जब उनका अगला हिस्सा जैसे छूटेंगे, उनका अगला हिस्सा वहाँ पहुँचेगा तो पूरा पानी पी जाएंगे। पीछे वाले जब वहाँ पहुँचेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि किसी ज़माने में यहाँ पानी था, हालांकि वो अभी होगा, लेकिन वो इतना फास्ट पीकर चले गए होंगे कि उनको ऐसा लगेगा कि पहले किसी ज़माने में पानी रहा हो। तो जहाँ जाएंगे खाने पीने की सारी चीज़ें खा जाएंगे और ज़मीन में बस फसाद होगा। और एक और रिवायत में है कि जब पूरी ज़मीन को साफ कर देंगे, फसाद फैला देंगे, फिर कहेंगे कि चलो ज़मीन वालों का तो हमने खात्मा कर दिया, क्योंकि ईमान वाले तो महफूज जगह पर होंगे, अल्लाह ताला बचा लेंगे। कहाँ के ऊपर वाले बच गए, आसमान वाले, तो आसमान की तरफ क्या करेंगे, तीर चलाएंगे। तो अल्लाह ताला उन बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ी में बढ़ाने के लिए तीर को वापस करेंगे खून वाले, जो भी तीर मारेंगे वो खून वाले होकर वापस आएंगे। तो कहेंगे चलो ऊपर वालों का भी मामला हमने ख़त्म कर दिया। अब जो मुसलमान होंगे जो महफूज जगहों पर चढ़ गए हैं, कोहे तूर पर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है, वो देखेंगे कि भाई खाना पीना सब ख़त्म हो गया, क्योंकि नीचे उतर नहीं सकते, और फिर करे क्या आगे, ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह जैसे दज्जाल से तूने हमको नजात अता फरमाई, तो याजूज माजूज से भी हमको छुटकारा अता फरमा। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करेंगे और उनको गर्दन के हिस्से में याजूज माजूज को एक बीमारी निकलेगी फुंसी जैसा, उसी में वो सब मर जाएंगे। अब चूँकि इतने होंगे कि दुनिया बढ़ गई होगी उनसे, तो उनकी नाशें, उनका क्या, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े बड़े परिंदे भेजेंगे, इतने बड़े परिंदे कि उनकी जो गर्दनें हैं वो ऊँट की गर्दनों की तरह होगी। वो परिंदे उनको पकड़ पकड़ कर उठा कर ज़मीन से साफ करेंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे, इस तरीके से पूरी ज़मीन को धोया जाएगा। फिर ईमान वाले अल्लाह के फजल से उसके हुक्म से नीचे उतरेंगे। याजूज माजूज के बारे में कुछ बातें ये भी बयान की जाती कि वो इतने से एक बालिश्त जितने, ये सुना कभी आप, मैंने सुना था कि उनकी हाइट एक वेंट जितनी, वेंटिए, ये भी झूठी बात है, याद रखना, ये भी गलत बात है। वो भी हमारी तरह इंसान, इतनी छोटी हाइट उनकी, इतनी छोटी हाइट हो तो इतनी ताकत कहाँ से आएगी। हम यूज उनको चप्पल समझ कर पहन के घूमते हो जाए ना, फिर ये तबाही कैसे मचाएगी इतने छोटे।
बाज़ कहते हैं कि 1.5 बालिश, और बाज़ कहते हैं कि आधे या उससे ज़्यादा छोटे होंगे, और बाज़ बहुत लंबे थड़ंगे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं, वो भी इंसान ही है, वो कोई अलग मखलूक नहीं है, ये याद रखना। बल्कि तमाम उलमा ये फरमाते हैं चंद को छोड़कर कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में एक बेटा था याफिस। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था याफिस, उसके औलाद है, इंसान है। बाज़ लोगों ने तातारी लोग जो थे, मंगोलिया और तातारी, उनके बारे में कहा कि ये लोग मुराद हैं, लेकिन बाज़ कहते कि नहीं, ये अभी दीवार के पीछे हैं। और दीवार के बारे में कहा कि दीवार टूट भी गई है। बाज़ लोग जो पूरी दुनिया घूमते हैं और रिसर्च करने वाले होते हैं, उन्होंने बाज़ जगहों की निशानदेही भी की है। आप गूगल मैप पर देखेंगे तो ईरान, रूस वगैरह जो है, वहाँ आपको मिलेगी एक बहरे कज़वीन लिखा है, बहरे कज़वीन, एक झील है पानी की, उसके किनारे पर ये सारे मुल्क आबाद है। ईरान है, रूस है, आज़रबैजान है, काजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है। आप मैप पर देखे, मैं देख कर आया। तो एक ये झील, उसको कहते हैं बहरे कज़वीन, और एक समंदर है, उसको बोलते हैं बहरे अस्वद, काला समंदर। तो एक तरफ ये बहरे कज़वीन है, एक तरफ बहरे अस्वद है, बीच में कुछ हिस्सा ज़मीन का है, और वहाँ वो दीवार बताई जाती है। तो ये जो दुनिया घूमने वाले, रिसर्च करने वाले, बाज़ों ने कहा कि हमने उस दीवार का कुछ हिस्सा देखा है। तो एक जो गलत फहमी थी कि वो दीवार टूटेगी और क़यामत आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। दीवार की क़यामत तक की कोई गारंटी नहीं थी। हाँ, याजूज माजूज जब निकलेंगे, इस आयत में पता चलता है कि उस वक्त क़यामत की जो बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं वो, क्योंकि उनसे पहले तो ईसा अलैहिस्सलाम आ गए होंगे, दज्जाल आ गया होगा, इसलिए तो बड़ी निशानी है। तो वो निकलना ये निशानी है, लेकिन दीवार टूटना ये निशानी में दाखिल नहीं है। एक और बात हमने सुनी है, या आपने सुनी हो, कि उनके कान बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कान कि एक को ओढ़ते हैं और एक को बिछाते हैं। ये बात भी गलत है। इसी तरह बाज़ रिवायत, ये सारी यहूदियों की पैदा कोई ही रिवायत है। कुछ मुख्तसर तारुफ उनका होगा तौरात के अंदर, लेकिन फिर उन्होंने मिर्च मसाले डालकर इसको फैलाया कि उनके खाने का इंतज़ाम क्या है जब इतने ज़्यादा है और इतने ख़तरनाक है। तो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला साल भर में 2 मरतबा समंदर से मछलियाँ फेंकते हैं उनके सामने। चूँकि दोनों तरफ समंदर है, तो समंदर में से मछलियाँ उनके पास आ जाती हैं, और वो मछलियाँ कितनी बड़ी होती है खबर? मछली के सर से लेकर पुछड़ी तक, दुम तक कोई आदमी चले तो 10 दिन में सफ़र तय हो सके, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ अल्लाह ताला डाल देते हैं। उनको वो खाते रहते हैं और धमाल मस्ती करते रहते हैं। ये बात तो हदीस में भी है, कुरान में भी है कि जब से वो दीवार बनाई गई तब से उनका एक ही काम है कि वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। पहले तो इधर वाली बस्ती को हैरान करते थे, लेकिन जब से दीवार बन गई, इधर आ नहीं सकते, तो अब उनका काम क्या बचा है? अंदर अंदर लड़ना, झगड़ना। लेकिन है वो इंसान, ये कोई अनोखी मखलूक नहीं है। तो ये मछलियाँ आती है वगैरह वगैरह, ये भी गलत बात है। एक और बात, और बहुत इंटरेस्टिंग, जिससे अगर बयान वगैरह में आप बात बयान कर दो तो मजमा कहा कि वाह क्या मालूमात है माशाल्लाह, लेकिन ये गलत बात है। क्या बात कही जाती है कि देखो ये दुनियावी मखलूक नहीं है, बरज़खी मखलूक है, ज़मीन के नीचे की। वो कैसे? कि ये आदम अलैहिस्सलाम के नुटफे से पैदा हुई है, मनी, आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि औलाद तो जेंट्स की मनी से पैदा होते हैं, लेकिन माँ हवा के पेट से नहीं निकले। समझो टेक्निकली बात, नुतफ़ा आदम अलैहिस्सलाम का, लेकिन रहमदानी में नुतफ़ा जावे तो औलाद पैदा होती है ना। ये माँ के पेट में नुतफ़ा गया नहीं, इसलिए हवा की औलाद नहीं है, आदम की औलाद है। ये नुतफ़े में से कैसे पैदा हुए? एक मरतबा आदम अलैहिस्सलाम को एहतिलाम हो गया। एहतिलाम यानी आदमी जब सो जाता है और कोई खौफ वगैरह आता है ऐसा, तो फिर उसको गुस्ल की हाजत हो जाती है, मनी निकलती। तो कहते कि वो एहतिलाम हो गया, तो वो जो मनी निकली ना, वो मिट्टी के अंदर गिर गई ज़मीन पर। तो वो जो नुतफ़ा था वो कहाँ मिल गया? मिट्टी के अंदर। उसके अंदर से लोग पैदा किए गए। वो वैसे भी दिमाग में बैठे ऐसी बात नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम को एहतिलाम हुआ, मनी निकली और वो मनी के कतरे गिरे ज़मीन पर मिट्टी में, उसमें से अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया। ये बात भी सरासर क्या है? झूठी है। ऐसी और भी कई सारी बातें यहूदियों की, जिनको हम इसराइली रिवायात कहते हैं,
وہ بیان کی جاتی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ وہ انسان ہے اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یعنی آپ کا بیٹا یافس۔ ایک تو کنعان جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، کہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا، اور جو غرق ہو گیا۔ اور ایک بیٹا یہ تھا یافس، اور بھی بیٹے تھے، سام، ہام ایسے وغیرہ نام تھے، تو یافس کی اولاد میں سے یہ ہے۔ یہ دو خاندان ہیں اور ان کی تعداد ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ جیسے وہ روایت بیان کی کہ ہمارا ایک اور ان کے 998 یا 999 وہ اتنی تعداد، اور جہنم میں ان کی، چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو وہ زیادہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو بتا رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ آج تک جو بھی مر گیا واپس نہیں آیا، تو یہ تو ہمارا طریقہ ہے کہ جس کو ہم موت دے دیتے ہیں، چاہے قدرتی نارملی موت ہو یا عذاب ہو، وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آتا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پھر کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہونا، قیامت کے دن سب کو زندہ ہونا ہے۔ اس سے اگلی والی آیت میں بتا دیا تھا کہ جو ذرہ برابر نیکی کر کے آئے گا اس کا بدلہ ہم اس کو دیں گے، کسی کے نیک اعمال کی ناقدری ہمارے یہاں نہیں ہوگی۔ اور تم قیامت کو نہیں مانتے، لیکن قیامت کی ایک نشانی ہم کو بتا دیتے ہیں، یاجوج و ماجوج، جس کے بارے میں ہم نے تھوڑی باتیں سنی۔ الحمدللہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی ہم نے بچپن سے سنا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، بعد میں عالم بھی بنے، وہ یاجوج ماجوج ٹھیک سے بول نہیں پاتے تو آجم ماجوم کہتے تھے بچپن سے، آجم ماجوم۔ تو یہ یاجوج ماجوج پر بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا پرابلم ایک ہے، صرف ایک پرابلم میرا آپ کا سب کا، ہم زبان سے مانتے ہیں کہ یہ سب ہونے والا ہے، لیکن جیسے میں نے آگے کہا تھا کہ ایسی کوئی بھی بات آتی ہے نا تو ہم خود کو بائی پاس کر لیتے کہ یہ دوسروں کی بات ہے، یاجوج ماجوج آئیں گے دنیا میں تباہی مچائیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ قیامت، پل صراط، قبر، موت، ہم خود کو ایسے مسئلوں سے کیا کر لیتے ہیں الگ، یعنی زبان سے بولتے ہیں لیکن دل میں، دماغ میں اس کا جو استحضار ہونا چاہیے کہ بھائی قبر یعنی مجھے بھی اس میں کمپلسری جانا ہے، پل صراط سے مجھے ہر حال میں گزرنا ہے، یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ باقی زبان سے تو ہم اس کو، ہم میں سے کوئی انکار نہیں کرے گا، عملی انکار ہے۔ اگر پل صراط ہمارے ذہن میں رہتا 24 گھنٹے، قبر کی زندگی ہمارے سامنے 24 گھنٹے رہے، حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کی حاضری ہماری زندگی میں 24 گھنٹے رہے، تو پھر پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے، عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے، CCTV کیمروں کی تو بالکل ضرورت نہیں، سنا لے گا، آدمی اکیلے میں بھی گناہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کے سامنے وہ سب کچھ، لیکن ان باتوں کو ہم بٹھاتے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن پر عمل کرنا آسان ہے، اس کے الفاظ زبانی کرنا مشکل ہے۔ وہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن پر عمل کرنا آسان ہے، اس کے الفاظ رٹنا، اس کو دماغ میں بٹھانا مشکل ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ الفاظ زبانی کر لیں گے لیکن عمل ان کے لیے مشکل ہوگا، اور ہم وہی لوگ ہیں۔ ایسے ایسے حافظ پیدا ہوتے ہیں جو ایک بیٹھک میں پورا قرآن سناتے ہیں بغیر غلطی، لیکن عمل ہمارے لیے مشکل۔ الفاظ آسان ہو گئے، آج علم آپ ایک سیکنڈ میں معلومات حاصل کر لو، AI کا استعمال کرو، YouTube پر جا کر جس ٹاپک پر آپ کو بات سننی ہو، سمجھنی ہو، مسئلہ پوچھنا ہو، بیان سننا ہو، واقعہ سننا ہو، ڈیٹیل دیکھنا ہو، جاؤ، آپ کو تتکال میں مل جائے گا۔ اب کتاب اٹھانے کی، الماری کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن عمل یہ ہمارا مین مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہماری توجہ ڈال دیں، استحضار نصیب فرماویں اور ہمیں صحیح معنی میں سچے پکے مومن بنا۔ بہرحال ان دو آیتوں میں مشرکین مکہ کو اور قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو کہا گیا ہے کہ قیامت آئے گی، اس کے بارے میں شک شبے میں نہ رہیں، اور اس سے پہلے کون آئے گا؟ دجال آئے گا۔ دجال کا معاملہ ختم ہونے کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے دنیا، اور یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ جب شروع ہوگی تو بہت جلد باقی کی نشانیاں فٹافٹ پوری ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔